ہمارے قرآن کے متعلق امتحانات کے متعلق نصیحتیں اساتذہ کرام ہمارے فرمائیں گے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی ریاض احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور چند منٹ ہمیں اپنے فند و نصائح سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تقریباً یہ ساری بچہ کشر سمجھا، اگر زیادہ پہن بچہ آسان اردو سمجھا تیل بن اردو پڑھی اردو پڑھی کشمیری میں ٹھیک ہے۔ اگر آپ اردو میں کہنا چاہتے ہیں تو اردو میں ہی میں بات کرنا چاہوں گا، ویسے اردو ہی ٹھیک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا آپ فضل و احسان و کرم ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کشمیر کے سرزمین میں سے اس کیا نام اس جگہ کا مادریگام کی سرزمین میں جمع فرمایا۔ میں ایک ساتھی سے بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا ایک بہت بڑا جنگل ہے یہاں پر، اور پہلے زمانے میں جب مدرسہ قائم نہیں ہوتا تھا اس وقت یہاں آنے سے ڈر لگا ہوگا، لیکن آج کل اللہ تعالیٰ کا کرنا، اللہ تعالیٰ کا کرنا جو ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کرنا تھا اور ان کے حکم کے مطابق ایسا ہوا کہ یہ سرزمین حفاظ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے فرمائی، آپ حضرات کے لیے طے فرمائی۔ آج یہاں دل بہت خوش ہوا آپ حضرات کو دیکھ کر کہ آپ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اکثر بیشتر اس میں نابالغ ہے اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں بانڈی پورہ کی اس بہت بڑی پہاڑی کے علاقے میں، بہت دل خوش ہوا۔ اور ایسا بھی دل خوش ہوا کہ بہت سارے طلباء نے بہت اچھا قرآن پاک پڑھا۔ یہ جو رابطہ مدارس اسلامیہ دارالدیوبند شاخ جموں و کشمیر جو ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب قاسمی کے زیر اہتمام چلتی ہے، اس میں بہت ساری محنتیں خرچ ہوتی ہیں۔ ہمارے حافظ صاحب، ہمارے قاری صاحب اور ہمارے دوسرے جو حضرات ہیں وہ اس پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ حضرات اس وقت یہاں جمع ہیں۔ کشمیر میں بہت ساری جگہیں جو ہے یہ سینٹر قائم کیے گئے اور اس طرح سے امتحانات لیے گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو حفظ کے طلباء تھے ان کے امتحان لینے کے لیے 3 اساتذہ کو مقرر کیا گیا۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ جب ہم نے امتحان لیا، میں پہلی مرتبہ اس طرح امتحان لے رہا تھا، مجھے یادداشت کے اوپر جو ہے امتحان لینے کو کہا گیا۔ اس طرح سے میرا ذہن جو صرف یادداشت کے اوپر رہا، دوسرے حضرات جو ہے لہجہ دیکھ رہے تھے اور تیسرے جو حضرت تھے وہ ادائی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا اس سے پہلے ہم امتحان لے رہے تھے تو مجھے دماغ تو ایک جگہ بھی طرف جاتا تھا جب ہم اکیلے امتحان لیتے تھے کہ یادداشت ہے کیسی یادداشت ہے، لہجہ ہے تو کیسا لہجہ ہے، اور ادائیگی ہے تو کیسی ادائیگی ہے۔ لیکن یہاں ایک آج بہت اچھی چیز جو ہے سامنے اور سیکھنے کو ملی کہ آج میں نے یادداشت کو الگ میں نے دیکھا، مجھے کسی اور چیز طرف جانا نہیں پڑا۔ بہرحال میں زیادہ آپ کا زیادہ نہیں ٹائم ہوگا چونکہ وقت بھی زیادہ نہیں ہے، آپ حضرات کو بھی بہت دور جگہ جانا ہے، تو بہت اچھا فائدہ ہمیں ملا، بہت اچھا فائدہ ملا جو ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے جو حضرات اساتذہ کرام ہیں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور دائم رکھے اور اس سلسلے کو اسی طرح چلتا رہے۔ باقی میں آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں حضرت آئے اور آپ نے محنت کی ہے، اور میں نے بہت اچھا دیکھا امتحان کے دوران طلباء نے بہت اچھا قرآن شریف پڑھا، محنت کی ہے۔ اسی طرح جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئندہ بھی محنت کرتے رہیں گے، اور خاص کر میں جو ہے رابطے کے ذمہ دار کو جہاں پر ہے اور خاص کر مدرسے والوں کو، جو مدرسہ ہمارا قائم ہے، ان مدرسے والوں نے بہت اچھی محنت کی، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ 350 طلباء، وہ بھی چھوٹے چھوٹے طلباء، حفظ کے اور ناظرہ کے تو بہت ہی مشکل ہے۔ ہم نے اپنے مدرسے میں دیکھا کہ ناظرہ کے طلباء کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اگر ہم کمرے میں سوتے ہیں دوپہر میں جو ہے سونے کا تھوڑا سا آدھ گھنٹہ سوتے ہیں تو ناظرہ والے ہمیں سونے نہیں دیتے ہیں، لیکن مدرسے والوں نے یہاں کیسے سنبھالا ہے، کس طرح سنبھالا ہے، کوئی شور نہیں، کوئی بات چیت نہیں، ایسے طلباء بیٹھے تھے۔ یہ مدرسے کے اہتمام کا جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت مشتاق صاحب کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیسے اہتمام یہاں چلایا۔ یہ ان کی کامیابی ہے، اور ان کی کامیابی کا راز جو ہے ان کے اساتذہ کا تعاون۔ اگر اساتذہ کا تعاون نہیں ہوتا، ملازمین کا تعاون نہیں ہوتا، اور گاؤں کے جو رہنے والے حضرات تھے، جو میں نے دیکھے بہت بڑے بڑے حضرات تھے جو عمر بنا رسید تھے، وہ بھی مدرسے میں کام کر رہے تھے، اس سے دل بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ
उनके इस करने को जो है कामयाबी अता कराए, अल्लाह ताला उसको जो है कबूल फरमाए, मिश्ताक साहब की इस मेहनत को भी कबूल फरमाए। बाकी हमारे दूसरे हज़रात मौलाना रियाज अहमद साहब भी है, मौलाना कारी शिफी साहब भी है, जो हमारे बड़े हैं, हम तो उनके मुकाबले में छोटे हैं। बस इसी पर मैं अपने बात को खत्म करना चाहता हूँ कि आइंदा इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। दूसरे मदारी जो हमारे हैं, जो हमारे यहाँ शिफी साहब है, कारी शिफी साहब है, मौलाना रियाज साहब है, वो भी आइंदा साल जो है या किसी और साल में इस तरह एहतमाम जो इम्तिहान का किया जाएगा, उसके लिए हमारी ये शुरुआत है, इस मदरसे की शुरुआत हुई। और फिर मैं एक बार जो है मिश्ताक साहब को मुबारकबाद देता हूँ अपने दिल की अमीर गहराइयों से। अल्लाह ताला इनके इस करने को, तलबा के इस पढ़ने को और गाँव वालों के इस करने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने से अमल की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। माशाअल्लाह, हज़रतुल उस्ताद साहब ने जो नसीहत फरमाई, अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई। ये सबसे पहले हमारे लिए और फिर उसके बाद आप लोगों के लिए एक खुशकिस्मती की बात है, खुशनसीबी की बात है कि इस वक्त हमारे पुराने सारे असातिज़ा मौजूद हैं। हमने इनसे कुछ असातिज़ा हैं जिनसे हिफ्ज़ पढ़ा है और कुछ हैं जिनसे हमने अरबी की तालीम, कुछ किताबें उलट पलट पढ़ी हैं। ये हमारे वही असातिज़ा हैं। कभी हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि हम इनसे कुछ बहुत साल हो गए कुछ सुने, कुछ नसीहत फरमाएं, लेकिन आज अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान और राब्ते वालों की मेहरबानी, खासकर कारी साहब की जिन्होंने ये इज्तिमाई सेंटर बना लिया, फिर हमें जो है अपने असातिज़ा से कुछ सुनने का मौका मिला। इसके बाद में बड़े अदब व एहतराम के साथ अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना रियाज साहब दावत बरकातहुम को उनसे दरख्वास्त करूँ कि वो आए और अपने नसाइल से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमह। स्टेज पर हमारे